حضرت کعب بن مالک کو اندر سے نفس نے کہا کہ حضور پورے قافلے کو لے کے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دھیرے دھیرے جائیں گے، آرام آرام سے جائیں گے، تمہارے پاس بہترین سواری ہے، تم ایک دو دن لیٹ بھی نکلو گے تو حضور کو پالو گے، پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے غفلت کی، نفس کے بہکاوے میں آ گئے، رک گئے۔ ایک حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد دیر سے ایمان لائے۔ ایک دن ایک سوال ان کو بڑا پریشان کرنے لگا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں۔ آج کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، کسی ترازو کی ضرورت نہیں، کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، یہ نامہ اعمال اپنا لے لے اور ایک طرف کھڑے ہو کر اس کو پڑھ، وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یہ تیرا اپنا نامہ اعمال اور تیرا اپنا ضمیر تجھے بتانے کے لیے کافی ہے کہ تو نے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ تو خود پڑھ کر بتا دے کہ تو کس طرح زندگی گزار کر آیا ہے، اب تیرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع نفس اور ضمیر کی جنگ یہ ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تلاوت کردہ آیتوں میں بندہ اگر غور کرے تو آیت کا ہر لفظ بندے کو جھنجھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، اسے بیدار جگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یقیناً ہر انسان اپنے نفس سے اچھی طرح باخبر ہے، یعنی جتنا ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، جتنا ہماری نظر خود اپنے پر ہوتی ہے اتنا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہر انسان اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، خوب اچھی طرح پہچانتا ہے کہ اس نے ساری زندگی کس طرح گزاری ہے اور گزار رہا ہے، اس کے رات دن کس طرح گزر رہے ہیں، اس کی خلوت اور جلوت کیسے بیت رہی ہے، اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، جو بات وہ کرتا ہے، جو نصیحتیں لوگوں کو دیتا ہے، ان نصیحتوں پر، ان باتوں پر خود کتنا عمل کرتا ہے، اس بات کو جتنا میں اپنے بارے میں اور آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کوئی دوسرا اور سمجھ اور جان نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت اسی چیز کی طرف بندوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، خوب اچھی طرح پہچانتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھتا ہے۔ آگے فرماتا اگرچہ وہ اپنے بچنے کے لیے بہانے، ایکسکیوز اور عذر کیوں نہ تلاش کرے کہ یہ جو کام میں نے کیا تھا وہ فلاں مجبوری میں کیا تھا، وہ جو میں نے فلاں کو ڈانٹا تھا اور بے عزت کیا تھا اس کا سبب یہ تھا، وہ جو میں نے کاروبار میں دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بولا تھا، اس کی مجبوری یہ تھی، وہ جو میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا، وہاں بیٹھ گیا تھا، اس کا سبب یہ تھا۔ ہزار بہانے کیوں نہ بنائے، ہزار عذر کیوں نہ پیش کرے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، ہر انسان اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، خوب اچھی طرح پہچانتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کچھ بندوں کو اپنے پاس بلائے گا، بلا کر ان کی زندگی بھر کے سارے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھ میں دے دے گا اور فرمائے گا اقرا کتابک۔ آج کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، کسی ترازو کی ضرورت نہیں، کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، یہ نامہ اعمال اپنا لے لے اور ایک طرف کھڑے ہو کر اس کو پڑھ، وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یہ تیرا اپنا نامہ اعمال اور تیرا اپنا ضمیر تجھے بتانے کے لیے کافی ہے کہ تو نے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ تو خود پڑھ کر بتا دے کہ تو کس طرح زندگی گزار کر آیا ہے، اب تیرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے تو اسے پتا چلے گا کہ ہر وقت ہر انسان کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کس کی ہے؟ نفس کی اور ضمیر کی۔ ہر وقت جنگ ہو رہی ہے۔ کبھی ضمیر نفس پر غالب آ جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کام کو نہیں کرنا ہے، اس کام کو کرنے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ کبھی ضمیر نفس پر غالب آتا ہے اور وہ غلط کام کرنے نہیں دیتا، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ نفس ضمیر پر غالب آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، میری بڑی عزت ہوگی، میرے لیے بڑی کامیابی اس میں چھپی ہوئی ہے، بھلے اللہ اور اس کا رسول تھوڑی دیر کے لیے ناراض کیوں نہ ہو جائے، میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ تو یہ جنگ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان
ہر کوئی انسان اپنے نفس کے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے، بھلے وہ بہانے کیوں نہ بنائے، ایکسکیوز کیوں نہ پیش کرے، بہانے اور عذر کیوں نہ پیش کرے۔ تو ہر انسان کے اندر جنگ ہو رہی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ، ضمیر اور نفس کی جنگ۔ کبھی نفس غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ضمیر اس پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی خیر غالب آتا رہتا ہے، کبھی شر اس کے اوپر غالب آتا رہتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے فطری طور پر یہ سمجھنے کی صلاحیت، اسے پہچاننے کی استطاعت ہر انسان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کو بتا دیا ہے کہ یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے۔ ہر وقت عدالت لگنا ضروری نہیں، آپ کے خلاف گواہ کھڑے ہونا ضروری نہیں، کورٹ میں آپ کو لے جا کر پیش کرنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اندر کا یہ وکیل آپ سے کہتا ہے کہ یہ کام تیرے ہاتھ سے غلط ہوا ہے، بھلے تیرے خلاف کوئی گواہ کیوں نہیں ہے، بھلے تیرے سامنے کوئی گواہی دینے والا کیوں نہیں ہے، بھلے تیرے خلاف کوئی جرم ثابت کیوں نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو اندر کا ضمیر ہے یہ ملامت کرتا رہتا ہے، یہ اندر سے بات کرتا رہتا ہے کہ یہ بھلا نہیں ہے۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد دیر سے ایمان لائے۔ ایک دن ایک سوال ان کو بڑا پریشان کرنے لگا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں۔ حضرت وابسہ کو یہ سوال اندر سے پریشان کرنے لگا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ بے چین ہو گئے، حضور کی خدمت میں آئے۔ جب حضور کی خدمت میں آئے تو مجمع لگا ہوا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، لیکن پریشان تھے کہ میں آگے کیسے جاؤں۔ اور مجلس کے آداب بھی یہی ہیں کہ پہلے آنے والا شخص کوشش کرے کہ سب سے پہلے آ کے بیٹھے تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور جب آگے سے صفیں بھر جائیں تو جو دیر سے آئے وہ وہیں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ گردنیں پھلانگ کر آنے کی اجازت نہیں، لیکن ہاں کوئی صدر محفل، کوئی امیر خود کسی کو کسی حکمت کے تحت آگے بلا لے تو یہ الگ بات ہے۔ تو حضرت وابسہ جہاں جگہ مل گئی پیچھے بیٹھ گئے، لیکن اندر سے ایک بے چینی تھی، سوال بہت پریشان کر رہا تھا۔ حضور کی نظر جب پڑی، حضور نے فرمایا ادنو یا وابسہ، اے وابسہ دور کیوں بیٹھے ہو، خود قریب آ جاؤ۔ تو حضرت وابسہ جہاں سامنے جگہ تھی وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا ادنو یا وابسہ، اور تھوڑا قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ فرماتے ہیں میں اتنا قریب حضور کے آ کے بیٹھ گیا، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگنے کے قریب تھے، اتنے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب بیٹھ گیا حضور نے مجھے دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا کچھ سوال پوچھنے آئے ہو؟ حضرت وابسہ فرماتے ہیں میرا دل اندر سے ہل گیا کہ میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں، حضور نے فرمایا کچھ پوچھنے آئے ہو؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی حضور۔ تو حضور نے آگے بڑھ کر فرمایا سوال تم خود پوچھتے ہو یا میں خود بتا دوں؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت وابسہ فرماتے ہیں میرے چہرے پہ خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی کہ قربان میں تیری بخشش پر، مقصد بھی ابھی زباں تک آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ جھولی میں ہمارے سمایا نہیں۔ عرض کیا حضور اگر آپ خود بتا دیں کہ میں کیا سوال لے کر آیا ہوں تب تو مزہ ہی آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا وابسہ تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، بھلائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں، بدی کسے کہتے ہیں، یہ سوال تم پوچھنے آئے ہو۔ حضرت وابسہ نے عرض کیا جی حضور یہی میرا سوال ہے۔ تو اب حضور نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور حضرت وابسہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس طرح چبایا اور فرمایا استفتفتی قلبک، استفتی قلبک، 3 بار فرمایا کہ اے وابسہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے خود فتویٰ پوچھ لے، اپنے دل سے خود فتویٰ پوچھ لے، اپنے دل سے خود فتویٰ پوچھ لے، یہ تجھے بتائے گا خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اگر ہم چاہیں ملاوٹ کر سکتے ہیں، لیکن اندر ایک ضمیر ہوتا ہے۔ کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم سب سے پوشیدہ ہیں، لیکن تب بھی اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ ہے وہ فتویٰ جو اندر سے ضمیر دیتا ہوا نظر آتا ہے، اندر سے ضمیر بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کے لیے بچنے کے لیے بہانے کیوں نہ تلاش کرے، ایکسکیوز کیوں نہ ڈھونڈے، یہ ایسا نہیں تو ایسا ہے، ویسا نہیں تو ایسا ہے، بھلے کتنے بہانے کیوں نہ تلاش کر لے اور بچ بھی جائے، لیکن اندر کا ضمیر اسے سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے صحابی ہیں، بڑے جنگوں میں حضور کے ساتھ جنہوں نے شرکت کی ہے۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، توجہ سے سنیں، حضور علیہ السلام نے عام اعلان کروایا کہ کفار کے خلاف لڑنا ہے،
اس لیے بڑی فوج کی ضرورت ہے. ہر کوئی اس جنگ میں شریک ہوگا جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, وہ جنگ میں شامل ہونا ہے اسے. تو بڑی فوج تیار ہو گئی. حضور قافلے کو لے کر چل پڑے تبوک کے موقع پر. تو حضرت کعب بن مالک کو اندر سے نفس نے کہا کہ حضور پورے قافلے کو لے کے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دھیرے دھیرے جائیں گے, آرام آرام سے جائیں گے. تمہارے پاس بہترین سواری ہے, تم 1-2 دن لیٹ بھی نکلو گے تو حضور کو پالو گے, پہنچ جاؤ گے. تو یہ سوچ کر انہوں نے غفلت کی, نفس کے بہکاوے میں آ گئے, رک گئے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے. جب تیسرے دن نکلنے کی تیاری کرنے لگے, کوئی اور کام آ گیا, یہ کام نپٹا لیتا ہوں, اس کے بعد حضور کے پاس چلا جاؤں گا, اس کام کو ختم کرتا ہوں, چلا جاؤں گا. ایسے کرتے کرتے 5-6 دن گزر گئے. اب اندر سے آواز آنے لگی, اگر اب جاؤ گے تو بہت دیر ہو جائے گی. صحابہ دیکھ کر ہنسیں گے, یہاں تو پورا ہو گیا کام, اب مال غنیمت لینے آیا ہے. تو اندر سے نفس نے کہا اب جانے کی ضرورت نہیں, جب حضور آئیں گے تو تم عذر کر لینا, کوئی ایکسکیوز, کوئی بہانہ پیش کر دینا, حضور کریم ہے, رحیم ہے, تجھے معاف کر دیں گے. یہ سوچ کر رک گئے. 1 مہینے بعد حضور جہاد کر کے جنگ سے واپس لوٹے. جب آنے لگے تو 70 سے 80 منافقین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنے جواب جھوٹے جواب بنا کر کہ میں کیوں نہیں آیا, کیوں نہیں آیا. ایک منافق آتا, عذر پیش کرتا, حضور بیوی بیمار تھی تو ماں کو آرام نہیں تھا, کوئی وہ کرنا تھا تو کوئی یہ کرنا تھا, عذر پیش کرتے رہے. حضور مسکرا مسکرا کر سب کو معاف کرتے رہے. اب حضرت کعب بن مالک کو بھی ان کے نفس نے سمجھایا, تو بھی ایک اچھا سا عذر تیار کر لے, ایک بہانہ ڈھونڈ لے, حضور تجھے بھی معاف کر دیں گے. لیکن جیسے ہی یہ سوچنے لگے, ضمیر نے لا کر کھڑا کر دیا, کس کے پاس جھوٹ بولنے کی بات کر رہا ہے, کس کے پاس بہانہ دکھانے کی بات کر رہا ہے. یہ سوچ کر سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا, حضور کوئی بہانہ نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, جو غلطی ہوئی ہے میری کمزوری کی بنیاد پر ہوئی ہے, میری نادانی اور میری غفلت کی بنیاد پر ہوئی ہے. حضور میں حاضر ہوں, جو سزا آپ دیں گے میں قبول کرنے کو تیار ہوں. حضور نے معاف کر دیا, لیکن فرمایا کہ آج سے تمہارا سوشل بائیکاٹ ہے, کوئی تم سے بات نہیں کرے گا, کوئی لین دین نہیں کرے گا, تم سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی, اور حتیٰ کہ تم میرے پاس آ کر نہیں بیٹھو گے. یہ فرما دیا. اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, جو ہر وقت حضور کو دیکھ کر سکون پاتے ہوں, اگر حضور ان سے بات چیت چھوڑ دیں اور ان پر توجہ کرنا چھوڑ دیں, ان کی زندگی کیسے گزرے گی. نماز پڑھ رہے ہیں, حضور کی کوئی توجہ ان پہ نہیں پڑ رہی ہے. 40 دن گزر گئے, رات گزر نہیں رہی, دن گزر نہیں رہا. 40 دن کے بعد حضور نے ایک قاصد کو ان کے گھر بھیجا. جب قاصد گھر آیا, خوش ہو گئے, لگتا ہے میری معافی کی کوئی صورت بن گئی ہے. جیسے ہی دروازہ کھولا, کہا کہ حضور نے مجھے بلایا ہے. کہا نہیں بلایا, حضور نے ایک پیغام بھیجا ہے. کہا کیا پیغام؟ ابھی تک تم بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے, آج سے بیوی بچوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے, ان کو بھی الگ کر دو. پریشان ہو گئے, اتنے دن ہو گئے اور یہ تو سزا بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. کہا طلاق دینے کے لیے کہا ہے. کہا طلاق دینے کے لیے نہیں کہا, ان سے الگ ہونے کے لیے کہا ہے بس. تو اب اور 10 دن گزرے, اور ادھر جو مخبر تھے منافقین, وہ دوسرے کافر بادشاہ کے پاس خبر پہنچانے لگے کہ معاذ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں, بڑا تجربہ ہے جنگ کا, دین کو پھیلانے کا, کام کرنے کا بڑا تجربہ ہے. لیکن حضور نے 50 دن کے قریب ہو گئے, انہیں سزا دی ہے, ان سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, ان کی سزا معاف نہیں کر رہے ہیں, ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے. آپ اچھا موقع ہے, ان کو اپنے پاس لے لو. اب اس بادشاہ نے خط لکھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے کعب, تمہارے صاحب نے, تمہارے حضور نے تمہاری قدر نہیں پہچانی, تم تو بڑا خدمت کرنے والے ہو. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی اچھے کام میں تکلیف آتی ہے تو شیطان کہیں نہ کہیں سے سمجھاتا ہے کہ تمہاری قدر نہیں ہو رہی, تمہاری رسپیکٹ نہیں ہو رہی, تمہاری قدر نہیں کی جا رہی, اسے چھوڑو, فلاں جگہ تمہاری بڑی قدر ہوگی, وہاں چلے جاؤ. ایسے آفر آتے رہتے کہ نہیں اندر سے. تو اسی طرح وہ بادشاہ حضرت کعب بن مالک کو آفر دینے لگا کہ اگر تم میری طرف آ جاتے ہو تو میں تمہیں اپنا مشیر خاص بنا لوں گا, اپنا خاص وزیر بناؤں گا, دنیا تمہیں یاد رکھے گی, ایسے مقام پر تمہیں پہنچاؤں گا. حضرت کعب بن مالک اندر سے ٹوٹ گئے کہ کتنی بھی سزا حضور سے ملے ٹھیک ہے, اب تو یہ غیر بھی مجھے حضور کا نہیں سمجھ رہے ہیں, تبھی تو آفر دے رہے ہیں. یہ سوچ کر سیدھے حضور کی خدمت میں گئے, اس خط کو تندور میں ڈالا, جلا دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا حضور, اب تک
آپ کی سزا تھی میں سرے چشم اسے قبول کر رہا تھا، اب تو دشمن بھی مجھے آفر دینے لگے ہیں، مجھے دشمن بھی اپنا سمجھنے لگے ہیں۔ حضور کرم فرمائیں 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیتیں نازل فرمائی اور ان کی سزا اور ان کی خطا معاف ہوئی اور اللہ نے انہیں توبہ عطا فرمائی۔ اور اسے اللہ نے بندوں کو بتا دیا جو نفس کے ایکسکیوز میں پڑتا ہے، جو نفس کے عذر میں پڑتا ہے، نفس کے بہانے دیتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے اللہ اسے توبہ نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرا، گناہ پر بہانے بنانے کی بجائے فجر کو اس لیے نہیں اٹھ رہا، ظہر کو اس لیے نہیں اٹھ رہا، فلاں اچھے کام میں اس لیے نہیں شریک ہو رہا، فلاں کو میں نے اس لیے ڈانٹا، اس کو اس لیے بے عزت کیا، فلاں کاروبار میں میں نے جھوٹ اس مجبوری سے بولا، یہ عذر دینے کی بجائے ہم خود اپنا محاسبہ کریں، تب جا کر کے اللہ رب العزت ہمیں ان غلاظتوں سے نکالتا ہوا نظر آئے گا۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت، حضور فرماتے ہیں سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی شرارتوں کو پہچان لیتا ہے، اپنے نفس کی شرارتوں کو جان لیتا ہے اور ایسا کام کرتا ہے جو مرنے کے بعد اسے فائدہ پہنچائے۔ وہ سب سے عقل مند ہے جو اپنے نفس کی شرارتوں کو، اس کے داؤ کو پہچان لیتا ہے اور کام وہ نہیں کرتا جو نفس کو خوش کرنے والا ہے، بلکہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے داؤ کو پہچانتا ہے اور مرنے کے بعد والے کام کو کرتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں والعاجزو، اور نادان شخص وہ ہے، اور نادان شخص وہ ہے حقیقت میں جو نفس کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جو نفس سمجھاتا ہے اس پر عمل کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے اور تمنا علی اللہ، اور اللہ پر امید باندھتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ سوچ کر گناہ کرتے رہتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سب سے بڑا نادان شخص ہے، یہ سب سے بڑا نادان شخص ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اندر سے یہ چیز نہیں نکالیں گے کہ ہر غلطی کو اللہ معاف کرے گا، ہر خطا کو اللہ معاف کرے گا، تب تک ہمیں گناہ سے بچنے کا شوق اور گناہ سے بچنے کی ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ شیطان نفس کی طرف سے ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کتنی بڑی خطا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، اگر اللہ کریم ہے تو معاف کرے گا۔ نہیں، یہ کب ہونا چاہیے؟ بندہ عبادت کرتا رہے، اللہ کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق چلتا رہے، حرام کو حرام سمجھتا رہے، حلال کو حلال سمجھتا رہے، اس کے بعد اللہ سے امید رکھے کہ اللہ مجھے میرے عمل کی بنیاد پر قبول نہیں کرے گا، اپنی رحمت کی بنیاد پر قبول کرے گا۔ یہ رحمت اللہ کے قریب کرے گی، اور گناہ کر کے جو بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ کریم ہے مجھے معاف کرے گا، یہ اسے جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو ہم اور آپ کو شیطان نے ایک الگ ہی پٹی پڑا دی ہے، اور شیطان کے نمائندوں نے ہماری آنکھوں پر ایک الگ چشمہ لگا دیا ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، حضور بڑے کریم ہیں، حضور تو غیروں کو بھی رحم کرنے والے ہیں، وہ اپنوں کو کب چھوڑیں گے؟ اپنا کلمہ پڑھنے والے اور اپنے نعرے لگانے والے، اپنے جھنڈے لگانے والے، اپنے جلوس کرنے والوں کو حضور کب چھوڑیں گے؟ یہ نفس سمجھاتا ہے، ورنہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، حضور کی رحمت کے دریا کو بہتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، وہ صحابہ فرماتے ہیں کاش عمر ایک تنکا ہوتا جسے حساب کا کوئی ڈر نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کے منہ سے یہ بات نہ نکلتی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی رحمت کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کی رحمت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ ان پر رحمت فرماتا ہے، وہ حضور کی خدمت میں رہ کر بھی اس طرح کی بات کرتے تھے کہ اللہ بڑا پکڑنے والا ہے، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ یہ سوچ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ہمارے ظالم وائزوں نے ہمیں لالی پاپ کھلا کر سلا دیا، نیند کی گولی کھلا کر سلا دیا۔ تمہیں فجر میں اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں رات بھر مصلے پہ ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں چہرے پہ داڑھی سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اللہ رسول کے لیے رات دن خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نیک اور اچھا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک نمبر کے 2 نمبر ہی بن جاؤ، بس یہ دعویٰ کرو میں رسول کا ہوں، بس تمہارا بیڑا پار ہے۔ یہ سنا کر، یہ سمجھا کر غافل کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، توجہ سے سننا، حضور نے فرمایا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جسے یہ چابی مل گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور نے یہ فرمایا
جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جنت کی چابی ہے، تو جن کے دل میں روگ تھا، کمزوری تھی، وہ بگلے بجانے لگ گئے، چلو کام تو بن گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چابی ہمارے پاس ہے، قیامت قائم ہونے کی دیر ہے، ہم چابی سے تالا کھولیں گے اور اندر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی حضور نے دیکھا یہ نادان نہیں سمجھے ہیں، تو فوراً حضور نے فرمایا الیس للمفتاح اسنان، کیا چابی کے دانت نہیں ہوتے؟ چابی کے دانت نہیں ہوتے؟ بے شک لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن نماز اس کا ایک دانت ہے، روزہ اس کا ایک دانت ہے، حلال کمانا اس کا ایک دانت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اس کا ایک دانت ہے۔ جس کے پاس چابی تو ہو مگر اس کے دانت ٹوٹ جائیں تو کبھی بھی تالا نہیں کھلتا، وہ تالا بند رہتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جنت کی چابی ہے، اور یہ چابی ہر کسی کے پاس موجود ہے، لیکن جنت کا دروازہ اسی کے لیے کھلے گا جو اپنے چابی کے ساتھ اس کے دانت بھی مضبوط رکھے گا، یعنی نماز بھی پڑھنے والا ہوگا، روزے بھی رکھنے والا ہوگا، حرام کو حرام سمجھنے والا ہوگا، حلال کو حلال سمجھنے والا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ اسی فلسفے کو صحابہ نے سمجھایا تھا اور سمجھا تھا، کربلا میں امام حسین نے سمجھایا تھا اور سمجھا تھا۔ اتنی بڑی نسبت حضور کے شہزادے ہونے کے باوجود اپنا تن من دھن سب لے کر کربلا میں حاضر اسی لیے ہوئے تھے کہ میرے پاس چابی تو ضرور ہے، لیکن مجھے امت کی خاطر یہ پیغام دینا ہے، صرف چابی سے کام نہیں چلے گا، چابی کے دانت بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ ذرا غور کیجئے، جب نواسۂ رسول یہ پیغام دے رہے ہیں تو ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے، ہم جیسوں کی کیا وقت ہے، تو ہم اور آپ اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اگر سرخ روئی چاہتے ہیں، جنت میں اللہ رب العزت کا قرب پانا چاہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی معیت چاہتے ہیں، تو ان کے جیسا ہمیں بننے کی کوشش کرنی پڑے گی، حرام سے الگ حلال کی طرف آنا پڑے گا، حضور کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ جس طرح میت میں شریعت کا خیال رکھتے ہیں، شادی میں بھی اسی طرح خیال رکھنا پڑے گا۔ جس طرح نماز مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ادا کرتے ہیں، کاروبار بھی اسی مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ دعا کرتا ہوں مولا کریم سے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔